بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل شمیر BKW وائس کے معزز دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ میرے اس سوال کے جواب میں کہ اس لڑائی جھگڑے یا دشمنی کی وجہ کیا تھی، شکور نے بتایا کہ اسے پوری بات کا علم نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور پتہ ہے کہ جھگڑے کا باعث کوئی کامنی نامی لڑکی ہے۔ اس نے بتایا کہ کامنی عباس کے پیچھے گھر سے نکل آنے کو تیار تھی اور اس نے دراب سے رابطہ رکھا ہوا تھا۔ دراب عباس کو شکور کے ذریعے پیغام بھجواتا رہتا تھا، کبھی زبانی اور کبھی تحریری۔ زبانی پیغام کیا ہوتے تھے؟ میں نے پوچھا۔ ابھی خطرہ ہے، شکور نے کہا، دشمن تمہاری تلاش میں ہے، کامنی پر سختی کر دی گئی ہے، اور آخری پیغام یہ تھا کہ پنچھی اڑنے کو تیار ہے، وہ بھی تیار رہے۔ میں نے شکور کی باتوں پر غور کیا تو اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ کامنی گھر سے بھاگ کر عباس کے پاس پہنچ گئی تھی، مگر اس کے دشمنوں کو اس کا علم ہو گیا اور انہوں نے تعاقب کر کے موقع پر عباس کو قتل کر ڈالا اور کامنی کو اٹھا کر لے گئے۔ پنچھی اڑنے کو تیار ہے کا مطلب یہی نکلتا تھا کہ کامنی گھر سے نکلنے کے لیے تیار ہے۔ یہ اندازہ میں نے اس وجہ سے لگایا تھا کہ جہاں عباس قتل ہوا تھا وہاں عورت کی موجودگی ثابت ہوتی تھی اور زنانہ جوتی کے کھرے بھی پائے گئے تھے۔ میں نے شکور سے پوچھا کہ کیا اسے معلوم ہے کہ کامنی عباس تک پہنچ گئی تھی؟ کامنی عباس کے پاس پہنچ گئی تھی، شکور نے کہا، اسے میں نے دراب صاحب کے کہنے پر خود عباس تک پہنچایا تھا۔ تم نے کامنی کو کس جگہ پہنچایا تھا؟ میں نے پوچھا، اور یہ کس تاریخ کی بات ہے؟ شکور نے ذرا سا ذہن پر زور دیا اور انگلیوں پر دن گننے لگا۔ پھر اس نے وہ تاریخ بتائی جس دن اس نے کامنی کو عباس تک پہنچایا تھا۔ پھر اس نے گاؤں سے باہر وہی جگہ بتائی جہاں عباس قتل ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ یہ جگہ اس نے اور عباس نے پہلے سے مقرر کر لی تھی۔ یہاں سے عباس نے کامنی کو لے کر کسی اور شہر نکل جانا تھا۔ میں نے شکور کی بتائی ہوئی تاریخ پر غور کیا تو یہ وہی تاریخ بنتی تھی جب عباس قتل ہوا تھا۔ اس طرح میں واقعات کی کڑیاں ملاتا گیا۔ میں نے شکور سے اور بھی بہت سی باتیں پوچھیں، وہ میرے سوالوں کے جواب دیتا رہا۔ بعض جگہ پر مجھے شک ہوا کہ وہ کچھ چھپا رہا ہے، مگر میں نے اسے زیادہ کریدنا مناسب نہ سمجھا۔ میں نے اسی وقت اسے ساتھ لے کر دراب سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ نوابی شوق۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو ساتھ لے لیا اور شکور کو ساتھ لے کر شہر کی طرف چل پڑا۔ ان دنوں تھانوں کی اپنی ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی تھی، اگر تھی تو سائیکلوں کی صورت میں۔ میں نے ایک تانگے کا بندوبست کر لیا تھا۔ ہم بسوں کے اڈے تک پہنچے اور وہاں سے شہر جانے والی بس پر سوار ہو گئے۔ دراب کے ملازم شکور کی رہنمائی میں ہم شہر کے ایک صاف ستھرے علاقے میں پہنچ گئے۔ یہاں زیادہ تر امیر لوگ رہتے تھے۔ آخر شکور ایک عالی شان حویلی کے سامنے جا کر رک گیا اور بتایا کہ یہ دراب صاحب کی حویلی ہے۔ اس نے ہمیں انتظار کرنے کو کہا اور خود اطلاع کرنے چلا گیا۔ اس نے واپسی میں زیادہ دیر نہیں لگائی اور ہمیں حویلی کے اندر لے گیا۔ اس نے ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا اور مشروب سے ہماری تواضع کی۔ اس دوران میں وہاں سجی ہوئی قیمتی آرائشی چیزوں کا جائزہ لیتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد ڈرائنگ روم کے اندرونی دروازے کا پردہ ہلا اور ایک خوش پوش پختہ عمر آدمی اندر داخل ہوا۔ اس نے بڑے تپاک سے ہاتھ ملایا اور میرے قریب ہی بیٹھ گیا۔ یہ دراب تھا۔ ابھی شکور نے عباس کے متعلق بتایا ہے، دراب نے گفتگو میں پہل کرتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین نہیں آیا، کیا یہ سچ ہے کہ عباس قتل ہو چکا ہے؟ ہاں، یہ سچ ہے، میں نے کہا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو آپ کے دوست کے قتل کی خبر دے رہا ہوں۔ میں اسی قتل کی تفتیش کے سلسلے میں آیا ہوں۔ اس کے اتنے اچھے چہرے کے تاثرات میری بات سن کر بگڑ گئے اور وہ اضطراری حالت میں اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ وہ کبھی اپنی مٹھیاں بھیجتا اور کبھی ایک ہاتھ کا مکہ دوسرے ہاتھ پر مارتا۔ ساتھ ساتھ وہ کچھ بڑبڑا بھی رہا تھا۔ میں نے اپنی سماعت کی پوری قوت اس کی بڑبڑاہٹ سننے پر مرکوز کر دی۔ مجھے پوری بات تو نہ سنی گئی مگر ایک لفظ صاف سمجھ میں آ گیا۔ یہ لفظ تھا جیکب۔ یہ عیسائیوں والا نام تھا اور یہ نام سنتے ہی میرے ذہن میں موقع واردات پر ملنے والی سلیب آ گئی۔ میں سمجھ گیا کہ میرے اصل ملزم کا نام جیکب ہے، اور اطمینان بخش بات یہ تھی کہ دراب جیکب کو جانتا تھا۔
یہ جیکب کون ہے؟ میں نے دراب سے پوچھا۔ دراب نے چونک کر میری طرف دیکھا اور ٹہلتے ٹہلتے رک گیا۔ مجھے شک نہیں بلکہ یقین ہے، دراب نے کہا، کہ عباس کو جیکب نے قتل کیا ہے۔ جیکب کون ہے؟ میں نے دراب سے پوچھا، اور اس نے عباس کو کیوں قتل کیا ہے؟ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں، دراب نے کہا، اس طرح آپ سارا معاملہ سمجھ جائیں گے۔ اس کے بعد دراب نے مجھے بڑی لمبی بات سنائی۔ درمیان میں اس سے اپنی ضرورت کے مطابق سوال بھی پوچھتا گیا۔ اس طرح جو بات سامنے آئی وہ میں آپ کو اپنے الفاظ میں سنا دیتا ہوں۔ دراب کے آباء و اجداد نوابوں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ پھر نوابی تو ختم ہو گئی، مگر اس خاندان کے لوگوں کے دماغ سے نوابوں والی عادتیں نہ گئیں۔ انہوں نے اپنے طور طریقے نوابی ہی رکھے۔ دراب نے بھی اسی ماحول میں آنکھ کھولی تھی اور پلا بڑھا تھا، اسی لیے اس میں بھی نوابوں والی عادت پائی گئی تھی۔ ان عادتوں میں ایک گانا سننے کا شوق بھی تھا۔ وہ اکثر گانا سننے طوائفوں کے ہاں جایا کرتا تھا۔ عباس سے اس کی دوستی سکول کے زمانے سے تھی۔ یہ دوستی اس عمر میں آنے تک قائم رہی۔ عباس درمیانے طبقے سے تعلق رکھتا تھا اور بڑا لائق اور ذہین طالب علم تھا، جبکہ دراب پڑھنے سیکھنے میں بس واجبی سا ہی تھا اور اکثر عباس سے مدد لیا کرتا تھا۔ یہی وجہ ان دونوں کے درمیان دوستی کا باعث بن گئی تھی۔ دراب عباس کی مالی مدد بھی کرتا رہتا تھا اور ہر مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیتا تھا۔ اس کے جواب میں عباس بھی ہر وقت دراب پر جان چھڑکنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ دراب اکثر گانا سننے طوائفوں کے ہاں جایا کرتا تھا۔ اس کا یہ شوق صرف گانا سننے کی حد تک ہی تھا۔ وہ بدکاری کا قائل نہیں تھا، نہ ہی اس کی نفیس طبیعت اس بات کی اجازت دیتی تھی۔ وہ عباس کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ وہ ایک دو غزلیں یا گانے سن کر آ جاتے تھے۔ وہاں کی تقریباً تمام گانے والیاں دراب کو جانتی تھیں اور اس کی بڑی اوبھگت کرتی تھیں۔ کامنی کا کوٹھا۔ انہی دنوں پتہ لگا کہ بازار میں ایک نئی گانے والی امبالہ سے آئی ہے اور آتے ہی دھوم مچا دی ہے۔ اس کے متعلق سنا گیا کہ جتنی وہ خوبصورت ہے اس سے کہیں زیادہ اس کی آواز رسیلی ہے۔ یہ مغنیہ کامنی بائی امبالے والی کے نام سے مشہور تھی۔ اس سے پہلے اس کی ماں نے اپنی جوانی میں بڑا نام کمایا تھا۔ یہاں میں یہ وضاحت کر دوں کہ اس قسم کی طوائفیں صرف گانے بجانے کا کام کرتی تھیں، جسم فروشی کا دھندہ نہیں تھا۔ اس کے باوجود چند عیاش قسم کے لوگ ان گانے والیوں پر عاشق ہو جاتے تھے۔ ان عاشقوں کو یہ گانے والیاں خوب الو بناتی اور پیسے بٹورتی ہیں۔ طوائفوں اور ناچنے گانے والیوں کی اپنی ایک الگ دنیا ہوتی ہے۔ ان کے طور طریقے دنیا سے نرالے، ان کی چاہت، ان کی دوستی دشمنی کا تصور بھی کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ اپنے جسم اور ناز و انداز کا کاروبار کرتی ہیں۔ ان کو سچی محبت صرف پیسے سے ہوتی ہے۔ پولیس والے اس دنیا کے باسیوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ دراب کامنی کی شہرت سن کر عباس کو ساتھ لے کر کامنی کے کوٹھے پر گانا سننے چلا گیا، اور انہوں نے کامنی سے ایک گیت اور دو غزلیں سنی۔ جتنی انہوں نے کامنی کی تعریف سنی تھی، اس سے بڑھ کر پایا اس کی آواز میں ایسا گداز تھا کہ سننے والا مسحور ہو جاتا۔ دراب اور عباس کامنی کے کوٹھے سے نکلے تو دراب نے محسوس کیا کہ عباس کچھ کھویا کھویا سا ہے۔ دراب کی ہر بات کا جواب وہ بس ہوں ہاں میں دیتا تھا۔ اس دن کے بعد سے عباس کی خواہش یہی ہوتی تھی کہ گانا سننے کامنی کے کوٹھے پر ہی جایا جائے۔ دراب نے محسوس کیا کہ عباس کامنی میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی لینے لگا ہے۔ وہ اپنے گرد و پیش کو بھول کر کامنی میں کھو جاتا۔ دراب نے عباس کو سمجھایا کہ وہ یہاں عشق و محبت کا کھیل شروع نہ کر دے۔ یہ لوگ ایسے جذبات کو نہیں مانتے، مگر عباس نے یہ کہہ کر اسے حیران کر دیا کہ یہ اس کے دل کا معاملہ ہے اور اس کا دل اس کے بس میں نہیں۔ اگر وہ اس کی کوئی مدد کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دے۔ عباس کوئی ایسا گیا گزرا آدمی نہیں تھا۔ وہ جوان اور وجیح تھا۔ کسی لڑکی کے لیے اسے نظر انداز کرنا مشکل تھا۔ ایک دن موقع پا کر اس نے کامنی سے اظہار عشق کر دیا۔ کامنی نے بتایا کہ وہ پہلے ہی اس کی نظروں اور حرکتوں سے سمجھ چکی تھی، لیکن اس کا خیال تھا کہ عباس محض اس کے جسم کا طلبگار ہے۔ عباس نے اسے بڑی مشکل سے یقین دلایا کہ وہ اسے دل و جان سے چاہنے لگا ہے اور اس کی چاہت میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کامنی کو یہ جوان پسند آیا تھا اور بعد میں اس نے عباس کو بتایا کہ وہ دل ہی دل میں اسے پسند کرتی تھی، لیکن وہ جس دنیا میں رہتی ہے وہاں ایسی باتوں کی گنجائش نہیں۔
बहरहाल आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई थी। अब्बास कामनी से मिलने के लिए रोज़ाना उसके यहाँ पहुँच जाता और मौका पाकर दिल की बात कर लेता। दूसरी तरफ कामनी ने यह दिलेरी दिखाई कि किसी न किसी बहाने निकल आती और अब्बास से मिलती। जिस्म बेचने वालियों और नाचने गाने वालियों के यहाँ हर किस्म के लोग आते हैं, इन्हें सिर्फ पैसे से गर्ज होती है। एक दिन जब अब्बास दराब के साथ कामनी का गाना सुनने गया तो वहाँ चंद और नौजवान भी आ गए। वो शक्लों से ही लिफंगे नज़र आ रहे थे और उनका अंदाज लोफरों जैसा था। वो कामनी की तरफ ऐसी नज़रों से देख रहे थे जैसे नज़रों से ही खा जाएंगे। इसके साथ साथ वो फाहश किस्म के इशारे कर रहे थे। इनकी हरकतें देखकर अब्बास का खून खौलने लगा। मुमकिन था कि वो इनसे उलझ जाता। दराब ने बड़ी मुश्किल से उसे रोका। फिर आए दिन यही कुछ होने लगा। ये 3 नौजवान थे जिनमें से एक इनका लीडर लगता था। इसे वो जैकब के नाम से मुखातिब करते थे। जैकब के चेहरे पर बाएं गाल पर जख्म का निशान था जो किसी लड़ाई भड़ाई की यादगार होगा। वो शक्ल से ही खतरनाक लगता था। कामनी को तंग करने में वो पेश होता। एक दिन जैकब ने हद ही कर दी। गाने से फारिग होने के बाद जब कामनी उठकर जाने लगी तो जैकब ने आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ लिया और अपनी तरफ घसीटने लगा। कामनी ने बाजू छुड़ाने की कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो सकी। अब्बास से बर्दाश्त ना हो सका। वो तिलमिलाकर उठा और जैकब का गिरेबान पकड़कर ज़ोरदार झटका दिया। जैकब ने कामनी का बाजू छोड़ दिया और अब्बास से लिपट गया। दोनों में हाथापाई होने लगी। करीब बैठे साजंदों ने और दराब ने आगे बढ़कर बीच बचाव कराया। जैकब के साथी भी उठ खड़े हुए थे और उनके तेवर खतरनाक नज़र आ रहे थे। कामनी की माँ शीलाबाई भी दरमियान में आ गई। मामला ठंडा करने लगी। अगर अब इसे हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा, अब्बास ने गुस्से से जलते हुए कहा। क्यों, ये रंडी तुम्हारी माँ लगती है? जैकब ने कहा। जैकब की बात ने गोया जलती पर तेल का काम किया और अब्बास उस पर झपट पड़ा। अच्छी खासी धींगा मुश्ती होने लगी। बड़ी मुश्किल से अब्बास को जैकब से अलग किया गया। मेरी बेटी रंडी नहीं है, शीलाबाई ने जैकब से कहा। तुमने इसमें कौन सी बात रंडियों वाली देखी है? ये सिर्फ गाती है, जिस्म नहीं बेचती। दराब और अब्बास ने शीलाबाई से कहा कि वो जैकब और उसके दोस्तों को यहाँ आने से मना कर दे ताकि आइंदा ऐसा वाक़या ना हो। शीलाबाई पक्की कारोबारी जहनियत रखती थी। उसने कहा कि वो किसी भी गाहक को नाराज़ करके अपना कारोबार ख़राब नहीं कर सकती। ये अब्बास और जैकब की दुश्मनी का नुक्ता आगाज़ था। वो अनमोल थी। उस दिन जैकब अब्बास को धमकियां देता हुआ चला गया कि वो उससे निमट लेगा। साफ नज़र आ रहा था कि वो खोखला आदमी नहीं और ना ही खोखली धमकियां दे रहा है। दराब ने अब्बास को खबरदार कर दिया कि वो जैकब से बचकर रहे और कहीं आते जाते मोहतात रहे। यहाँ से मैंने दराब को रोककर उससे पूछा कि क्या वो बता सकता है कि उसने जैकब के गले में स्लैब देखी हो। उसके जवाब में दराब ने बताया कि जैकब गले में हर वक्त एक लकड़ी की स्लैब पहने रखता था और उसे कमीज़ के अंदर रखने की बजाय बाहर रखता था। यही वजह थी कि दराब को यह स्लैब याद रह गई थी। दराब के जवाब से साबित हुआ कि जाए वारदात पर मिलने वाली स्लैब जैकब की है और वही मेरा असल मुजरिम है। अब मैं फिर अब्बास और कामनी के किस्से की तरफ आ जाता हूँ। अब्बास कामनी को मजबूर करने लगा कि वो गुनाहों की इस दुनिया से निकल आए और वो किसी और शहर में जाकर शादी कर लेंगे। कामनी उसे टालती थी। उसका कहना था कि वो उसकी माँ से बात करे। अगर वो ना मानी तो फिर वो अब्बास के साथ निकल जाएगी। अब्बास का सबसे बड़ा सहारा दराब ही था। उसने सारा मामला उसके आगे रखा और कहा कि वो कामनी की माँ से बात करे। दराब ने अब्बास को समझाया कि यह नामुमकिन सी बात है, वो किसी कीमत पर राज़ी नहीं होगी। कामनी उसके लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है और वो कभी इससे दस्तबरदार नहीं होगी। उसके बावजूद अब्बास की ज़िद से मजबूर होकर दराब ने शीलाबाई से बात की और उसे बताया कि कामनी और अब्बास एक दूसरे को पसंद करते हैं और वो शादी करना चाहते हैं। बेहतर है कि इनकी शादी कर दी जाए। ये सुनकर शीलाबाई हत्थे से उखड़ गई और उसने साफ इनकार कर दिया। वो मेरे बुढ़ापे का सहारा है, शीला ने दराब से कहा। ऐसी कमाऊ बेटी किसी किस्मत वाली को नसीब होती है। हमारी दुनिया में जज्बात की ज़बान कोई नहीं समझता। यहाँ सिर्फ सिक्का रायजुल वक्त चलता है। बेहतर होगा अब्बास से कहो कि वो कामनी का ख्याल दिल से निकाल दे। वो यहाँ गाहक बनकर आ सकता है, आशिक बनकर नहीं।
दराब ने शीला को कायल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ना मानी। दराब ने उसे रुपए पैसे की पेशकश भी की, लेकिन शीला ने यह कहकर बात ख़त्म कर दी कि कामनी अनमोल हीरा है और वो उसे किसी कीमत पर नहीं बेचेगी। दराब ने यह सब कुछ अब्बास को बता दिया। अब्बास ने ये बातें कामनी को बताईं। कामनी ने बताया कि इसने ये सारी बातें अपनी कानों से सुनी थीं। फिर उसके आंसू निकल आए और उसने कहा कि इसे अपनी माँ की ये बात सुनकर बड़ा रंज हुआ है कि उसने इसे पैसा कमाने की मशीन समझा है और इसके जज्बात का ख्याल नहीं रखा, बल्कि उसे अपना बुढ़ापा आराम से गुजारने की फ़िक्र है। उसके बाद अब्बास और कामनी भाग जाने के मंसूबे बनाने लगे। अब्बास ने कामनी से कहा कि वो दराब से मशवरा करके इसे दिन और वक्त बता देगा, फिर वो इस शहर से निकल जाएंगे। कामनी ने कहा कि वो हर वक्त उसके साथ निकल जाने को तैयार है। पंछी उड़ गया। उससे अगले ही दिन एक ऐसा वाक़या हो गया जिसने अब्बास को शहर से भाग जाने पर मजबूर कर दिया। हुआ यूं कि रात के वक्त हस्बे मामूल अब्बास कामनी के कोठे से बाहर निकला। उस दिन दराब उसके साथ नहीं था। दराब हफ्ते में 2 दिन गाना सुनने आता था, मगर जब से अब्बास कामनी का दीवाना हुआ था, दराब हफ्ते में 3 दिन भी आ जाता था। मगर अब्बास का ये रोज़ का मामूल था। वो सिर्फ कामनी का दीदार करने के लिए वहाँ जाता था। वो जूं ही ज़रा आगे गया, जैकब और उसके एक साथी ने उसे रोक लिया और उस पर हमला कर दिया। वो 2 थे और अब्बास अकेला। वो दोनों मिलकर अब्बास को मारने लगे। अब्बास इन दिनों अपनी हिफाजत के ख्याल से एक लंबे फल वाला चाकू अपने पास रखता था। उसने जब देखा कि जैकब और उसके साथी उसे नहीं छोड़ेंगे, तो उसने चाकू निकाल लिया। जैकब का साथी उसकी जद में आ गया और अब्बास ने उसके पेट में चाकू उतार दिया। चाकू देखकर और अपने साथी का बहता खून देखकर जैकब वहाँ से भाग निकला। बहुत से लोग लड़ाई देखकर इकट्ठे हो गए थे। ये लड़ाई उनके लिए अजूबा नहीं थी और ना वो उससे खौफजदा थे। यहाँ आए दिन ऐसे वाक़यात होते रहते थे। गुनाह के इस बाज़ार में एक तमाशबीन ने दूसरे का पेट फाड़ दिया था। ये खून खराबा सनसनीखेज तो था, मगर हैरत अंगेज़ नहीं था। यहाँ मैं कहानी से हटकर अपनी राय पेश कर दूँ। गुनाह के बाज़ारों में आने वाले लोग 3 किस्म के होते हैं। एक वो जो उनके यहाँ जाते हैं और गुनाह करके वापस आ जाते हैं। दूसरी किस्म के लोग दौलतमंद और अयाश होते हैं। ये जानते भी हैं कि बाज़ार में बैठी हुई औरत पेशावर है और सिर्फ पैसे की यार है, किसी इंसान की नहीं। उसके बावजूद ये उल्लू के पट्टे इन्हें अपना समझते हैं और आंखों देखी मक्खी निगलने की कोशिश करते हैं। इनके हाथ जाने वाली तीसरी किस्म जराइम पेशा लोगों की है। इनमें नामी ग्रामी गुंडे, उस्ताद और बदमाश होते हैं। इन सब ने किसी न किसी बाजारी औरत को अपनी महबूबा का दर्जा दे रखा होता है और ये लोग आम आशिकों की तरह जज्बा रकाबत का शिकार भी होते हैं। इस रकाबत में ये चाकुओं, खंजरों और दूसरे असलह का इस्तेमाल आज़ादी से करते हैं। इस तज्ज़िये के हिसाब से देखा जाए तो ये सब लोग अब नॉर्मल जहनीत के होते हैं। अब्बास ने एक बंदे के पेट में चाकू उतार दिया तो तब उसे एहसास हुआ कि वो क्या कर बैठा है। उसने वहाँ से खिसक जाने में ही आफियत जानी। ज़ख्मी अपना पेट पकड़े तड़प रहा था। चंद आदमी उसे संभालने लगे। अब्बास ने मौके गनीमत जाना और खून आलूद चाकू लहराता हुआ वहाँ से निकल आया। किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। अब्बास सीधा दराब की हवेली जा पहुँचा और उसे तमाम सूरत हाल बताई कि वो क्या कर आया है। दराब ने कहा कि इसका हवेली में रुकना मुनासिब नहीं, पुलिस जल्द ही उसका सुराग लगाकर हवेली तक पहुँच जाएगी। बेहतर होगा कि वो कहीं जाकर छुप जाए। फिर दराब ने ही उसे मशवरा दिया कि वो किसी देहाती इलाके में रोपोश हो जाए। अब्बास ने कहा कि वो उसे 1-2 दिन के लिए यहीं कहीं छुपा ले और कामनी को इतला दे। फिर वो कामनी को लेकर किसी दूर दराज शहर चला जाएगा। मगर दराब ना माना और उसने कहा कि फ़िलहाल वो अपनी जान बचाए। अगर ज़ख्मी मर गया तो उसे फांसी भी हो सकती है। यह सुनकर अब्बास घबरा गया। दराब ने कहा कि वो इस दौरान कामनी और दराब दोनों से राब्ता रखे और कोई मुनासिब मौका देखकर इनके फरार का इंतज़ाम कर देगा या कामनी को वहाँ से निकालकर अब्बास तक पहुँचा देगा। सुबह पू फूटने से पहले अभी अंधेरा था। दराब ने अपने मुलाजिम शकूर को अब्बास के साथ भेजा कि वो अब्बास का ठिकाना देख आए कि वो कहाँ रोपोश होता है। अब्बास ने दराब को बताया था कि एक गांव जहां अब्बास कत्ल हुआ था में उसका एक पुराना दोस्त रहता है, वो उसके पास जाएगा। गांव पहुंचे तो अब्बास ने अपने दोस्त का पूछा
تو پتہ چلا کہ اس کا دوست 4-5 دن پہلے یہ گاؤں چھوڑ کر جا چکا ہے۔ بہرحال عباس نے وہیں ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لے لیا اور ملازم شکور نے جا کر دراب کو بتا دیا کہ وہ عباس کو کہاں چھوڑ آیا ہے۔ ادھر جیکب کا زخمی ساتھی بچ گیا تھا۔ چاقو کا زخم زیادہ گہرا نہیں تھا۔ پولیس نے عباس کے خلاف اقدام قتل کا پرچہ درج کر لیا تھا اور تفتیش کرتی ہوئی دراب تک بھی پہنچی تھی۔ دراب کوئی معمولی آدمی نہیں تھا کہ خوف زدہ ہو جاتا۔ اس نے پولیس والوں کو مطمئن کر دیا کہ عباس اس کا دوست ضرور ہے، مگر اسے اس کی روپوشی کے متعلق کچھ علم نہیں۔ دوسری طرف دراب نے کامنی سے مل کر اس کو تسلی دی۔ کامنی بہت پریشان تھی۔ اس نے کامنی سے کہا کہ وہ تیار رہے، جو ہی خطرہ کم ہوگا وہ اس کو عباس کے پاس پہنچا دے گا، جہاں سے وہ کسی اور طرف نکل جائیں گے۔ دراب اپنے ملازم شکور کو بھیج کر عباس کی خیر خیریت معلوم کرتا اور اسے کامنی کے خیریت سے آگاہ کرتا۔ ادھر یہ چکر چل رہا تھا۔ دوسری طرف عباس کے گھر والے پریشان تھے۔ پولیس والے عباس کی تلاش میں ان سے پوچھ گچھ کرتے رہتے تھے۔ اس سے محلے میں ان کی بڑی بے عزتی ہوتی تھی۔ عباس کے باپ کو معلوم تھا کہ اس کے بیٹے کی دراب سے گہری دوستی ہے۔ وہ دراب سے ملا اور عباس کے متعلق پریشانی ظاہر کی۔ دراب نے عباس کے باپ کو تسلی دی کہ عباس محفوظ جگہ پر ہے اور وہ فکر نہ کریں۔ اس دوران دراب نے 1-2 مرتبہ جیکب کو اپنی حویلی کے پاس منڈلاتے دیکھا۔ پھر اس نے جیکب کو کامنی کے کوٹھے کے ارد گرد بھی دیکھا۔ وہ غالباً عباس سے انتقام لینے کی فکر میں تھا۔ ایک دن دراب کے ملازم شکور نے دراب کو بتایا کہ جیکب نے اسے بازار میں روک لیا تھا اور عباس کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ اس نے دھمکی بھی دی تھی کہ وہ عباس کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ دوسری طرف عباس نے شکور کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ وہ سارا دن فارغ رہ کر تنگ آ گیا ہے۔ دراب نے دوستی کی خاطر اسے کچھ سامان اور پیسے بھجوائے کہ وہ وقت گزاری کے لیے گاؤں میں چھوٹی سی دکان کر لے۔ پھر عباس نے گاؤں میں دکان کھول لی۔ اس دوران جب عباس کی تلاش کا معاملہ کچھ ٹھنڈا پڑا تو دراب نے کامنی کو بتا دیا کہ وہ فلاں دن نکل کر اس کی حویلی میں آ جائے۔ دوسری طرف اس نے عباس کو پیغام بھجوایا کہ فلاں دن رات کو کامنی اس تک پہنچ جائے گی۔ عباس نے شکور کو گاؤں سے باہر وہ جگہ دکھا دی جہاں اس نے کامنی کا انتظار کرنا تھا۔ ادھر دراب نے کامنی کو نکالنے کا انتظام کر لیا تھا۔ کامنی مقررہ وقت پر نکل آئی تھی۔ وہ بغیر کسی رکاوٹ کے دراب کی حویلی پہنچ گئی۔ انہوں نے رات کو نکلنا تھا اور عباس کی بتائی ہوئی جگہ پہنچنا تھا۔ دراب کا ارادہ تھا کہ وہ خود کامنی کو لے کر عباس کے پاس جائے گا، مگر پھر عین وقت پر اس نے خود جانے کا ارادہ بدل دیا اور کامنی کو شکور کے ساتھ بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ کامنی کی گمشدگی کے وقت حویلی میں رہنا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ کامنی کے ہاں گانا سننے بھی جائے گا تاکہ کوئی اس پر شک نہ کرے کہ کامنی کی گمشدگی میں اس کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے کامنی کو مسلمان عورتوں والا برقع پہنا کر شکور کے ساتھ بھیج دیا اور شکور کو ہدایت کی کہ وہ کامنی کو عباس کے حوالے کر کے انہی قدموں واپس آ جائے۔ شکور کامنی کو لے کر چلا گیا۔ شکور اور کامنی کے جانے کے 1 گھنٹہ بعد دراب شیلا بائی کے کوٹھے پر جا پہنچا۔ وہاں سب پریشان تھے۔ شیلا بائی کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ اس نے ہر طرف اپنے آدمی دوڑائے تھے، مگر کامنی کا کہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ یہ ان لوگوں کے دھندے کا ٹائم تھا اور گاہک آ کر واپس جا رہے تھے۔ دراب کو دیکھتے ہی شیلا بائی چونک گئی اور اس سے عباس کے متعلق پوچھنے لگی۔ اسے شک تھا کہ اس کی بیٹی عباس کی محبت میں پھنس گئی تھی اور اب اسے عباس ہی بھگا لے گیا ہے۔ دراب نے اسے بتایا کہ عباس تو خود پولیس سے چھپتا پھر رہا ہے، وہ کامنی کو کیسے لے جا سکتا ہے۔ پھر دراب نے اسے مشورہ دیا کہ وہ کچھ اور انتظار کر لے۔ اگر کامنی پھر بھی نہ آئی تو وہ تھانے میں اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرا دے۔ وہ خود اس کے ساتھ چلے گا۔ خاصی رات گزر گئی مگر کامنی کو نہ آنا تھا نہ آئی۔ اس دوران دراب شیلا بائی کو تسلیاں دیتا رہا۔ پھر وہ اس کے ساتھ تھانے چلا گیا اور انہوں نے کامنی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرا دی۔ شک میں اس نے عباس کا اور ایک دوسری بائی کا نام لکھوایا جس کا کاروبار کامنی کی وجہ سے ٹھنڈا پڑ گیا تھا اور کئی بار ان کی آپس میں زبانی کلامی جھڑپیں بھی ہو چکی تھیں۔ دراب تھانے میں رپورٹ درج کرانے کے بعد شیلا بائی کو اس کے کوٹھے پر چھوڑ کر اپنی حویلی آ گیا۔ جب وہاں سے آنے کے لیے نکلا تھا تو شیلا بائی ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ دراب اپنی حویلی میں آیا تو ابھی شکور نہیں آیا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد شکور آ گیا۔ اس نے بتایا کہ سب کام تسلی بخش ہو گیا ہے اور وہ کامنی کو عباس کے حوالے کر آیا ہے۔
یہ سن کر دراب نے اطمینان کا سانس لیا۔ اسے پتہ تھا کہ راتوں رات عباس کامنی کو لے کر کسی دور دراز شہر نکل جائے گا اور پھر وہاں سے رابطہ کرے گا۔ کامنی کہاں گئی؟ عباس اور کامنی کو نکلے تقریباً مہینہ پورا ہونے کو ہے۔ دراب نے اتنی لمبی تفصیل مجھے سنانے کے بعد کہا، میں پریشان تھا کہ عباس نے اب تک مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا۔ اسی پریشانی کے عالم میں نے شکور کو اس گاؤں بھیجا تھا کہ وہ معلوم کر کے آئے کہ عباس نے گاؤں کب چھوڑا یا اس کے ساتھ کوئی حادثہ تو نہیں پیش آ گیا ہے۔ اب آپ نے بتایا ہے کہ عباس کو کسی نے قتل کر دیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ جیکب کا کام ہے۔ یقین تو مجھے بھی ہے، میں نے کہا، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جیکب کو کیسے پتہ لگا کہ اس کا رقیب فلاں گاؤں میں چھپا بیٹھا ہے اور پھر اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کامنی عباس کے ساتھ نکل رہی ہے، پھر اس نے عین موقع پر پہنچ کر عباس کو قتل کر دیا۔ میری یہ بات سن کر دراب بھی سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اس نے کہا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ کامنی کہاں گئی، کیونکہ وہ اپنی ماں کے پاس بھی نہیں پہنچی۔ یہ سوال بھی اہم تھا کہ اگر عباس کو قتل کر دیا گیا تھا تو پھر کامنی کہاں گئی۔ مجھے کھوجی کے وہ الفاظ یاد آنے لگے جو اس نے عباس کے قتل کے وقت موقع واردات پر کہے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ عورت اپنی مرضی سے نہیں چل رہی، اسے گھسیٹا جا رہا ہے۔ پھر ذرا آگے چل کر کھوجی نے بتایا کہ مرد نے لڑکی کو اٹھا لیا ہے۔ اس خیال کے آتے ہی میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ کامنی بھی جیکب کے پاس ہے۔ اب یہ ضروری ہو گیا تھا کہ میں جیکب کو گرفتار کر لوں۔ یہ چونکہ میرا علاقہ نہیں تھا، اس لیے قانونی طور پر میں نے اس علاقے کے تھانے دار سے ملنا تھا اور اس کی مدد سے جیکب کو گرفتار کرنا تھا۔ اس کے علاوہ ابھی عباس کے گھر والوں کو اطلاع دینی تھی کہ ان کا بیٹا قتل ہو گیا ہے۔ میں تصور کی آنکھ سے دیکھ رہا تھا کہ یہ خبر سن کر عباس کے ماں باپ کا کیا حال ہوگا، مگر میں اپنی ڈیوٹی سے مجبور تھا اور یہ ناخوشگوار اطلاع دینا میرا فرض تھا۔ اس کے لیے میں نے دراب کو ساتھ لے کر جانا تھا۔ میں اس کیس کے مختلف پہلوؤں پر غور کرنے لگا۔ پھر میرا ذہن اس بات پر اٹک گیا کہ آخر جیکب عباس تک کس طرح پہنچا۔ جیسا کہ دراب نے بتایا تھا کہ جیکب کو اس نے 2-3 مرتبہ حویلی کے ارد گرد منڈلاتے دیکھا ہے، اور پھر شکور نے بھی بتایا تھا کہ جیکب نے اسے روک کر عباس کے متعلق پوچھا تھا اور عباس کو قتل کرنے کی دھمکی بھی دی تھی۔ اس سے مجھے یہ خیال آیا کہ جیکب یا اس کا کوئی ساتھی دراب اور اس کے ملازم شکور کی نگرانی کرتا رہا ہے اور وہ لوگ اس کا پیچھا کرتے ہوئے عباس تک پہنچ گئے۔ پھر مجھے یہ خیال بھی آیا کہ اگر وہ انتقام لینے کے لیے عباس کو تلاش کر رہے تھے تو انہوں نے فوری طور پر حملہ کیوں نہ کیا؟ کیا انہیں معلوم تھا کہ کامنی کا عباس کے ساتھ بھاگنے کا پروگرام ہے اور وہ اسی موقع کا انتظار کر رہے تھے؟ گھر کا بھیدی۔ سوچ کر میرا دماغ چکرانے لگا۔ اسی دوران شکور میرے لیے کھانا لے کر آ گیا۔ میں خالی ذہن ہو کر کھانے کے برتنوں کو گھورنے لگا۔ شکور ٹرے میں سے ایک ایک برتن اٹھا کر میرے آگے میز پر رکھ رہا تھا۔ اچانک میں چونک اٹھا۔ میں نے غور کیا کہ شکور کے ہاتھ بڑے واضح انداز میں کانپ رہے تھے۔ اس کی عمر ہاتھ کانپنے والی نہیں تھی، وہ جوان عمر تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے مجھ سے نظریں چرا لی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے واضح آثار نظر آ رہے تھے۔ میں نے اس کی حالت پر غور کیا تو اچانک میرے ذہن میں ایک خیال بجلی کے کوندے کی طرح لپکا اور مجھے روشنی دکھا گیا۔ مجھے خیال آیا کہ عباس کی مخبری کرنے والا شکور بھی تو ہو سکتا ہے۔ جیکب کو الہام تو نہیں ہوا تھا کہ فلاں دن رات کو فلاں وقت کامنی عباس کے پاس جائے گی؟ اس خیال کے آتے ہی میں نے شکور کو لپیٹ میں لینے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے ذہن میں یہ خیال بھی آیا کہ شکور کو ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اس کا جواب مجھے اپنے ذہن سے یہ ملا کہ پیسے کا لالچ یا جان کا خوف اسے اس کام پر مجبور کر سکتا تھا۔ جیکب جیسے گنڈے سے یہی امید تھی کہ اس نے یقیناً شکور کو جان سے مار دینے کی دھمکی دی ہوگی۔ شکور جلدی برتن رکھ کر کمرے سے نکلنے لگا تھا جب میں نے اسے آواز دے کر روک لیا۔ جی سرکار، اس نے واضح طور پر لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں نے اسے اپنے پاس آنے کو کہا تو وہ یوں میری طرف آیا جیسے بکرا کسائی کے پاس ذبح ہونے جا رہا ہو۔ جیکب نے تمہیں کیا دھمکی دی تھی؟ میں نے پوچھا۔ وہ مجھ سے عباس کے متعلق پوچھ رہا تھا، شکور نے کہا، اور کہہ رہا تھا کہ تمہارے مالک دراب نے اس بھگوڑے کو چھپا رکھا ہے۔ اور کیا کہا تھا اس نے؟ میں نے پوچھا۔ اور جی، شکور نے اٹکتے ہوئے کہا، اس نے کہا تھا کہ وہ عباس کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔
ایک دھمکی اس نے تمہیں بھی تو دی تھی، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ وہ بھی بتاؤ۔ میں اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ اس کا رنگ ایک دم فک ہو گیا اور وہ مجھ سے نظریں چرانے لگا۔ میں نے اسے حوصلہ دیا کہ اسے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور یہ کہ جیکب جیسے گنڈوں کو میں تھانے میں الٹا لٹکا دوں گا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ کہتے رک گیا اور پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر اس نے رندھی ہوئی آواز میں کہا، میری ایک جوان بہن ہے سرکار۔ جیکب ایک رات اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ میرے گھر آیا تھا اور اس نے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے اس کا ساتھ نہ دیا تو وہ میری جوان بہن کو مجھے معاف کر دیں جی۔ میں مجبور ہو گیا تھا۔ پھر وہ باقاعدہ رونے لگا۔ دراب بڑی حیرانی اور غصے کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس سے کچھ اور باتیں پوچھی۔ بات یہ نکلی کہ شکور اس دھمکی کے بعد جیکب کے ہاتھوں میں کھیلنے لگا تھا۔ اس نے جیکب کو بتایا تھا کہ عباس کہاں چھپا ہوا ہے اور کامنی اور وہ کسی دوسرے شہر بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ جیکب نے اس سے کہا تھا کہ جس دن کامنی عباس کے پاس پہنچے گی وہ ان کو اطلاع کر دے۔ شکور نے جیکب کو بتا دیا کہ فلاں دن فلاں وقت کامنی عباس کے پاس جائے گی۔ جس رات شکور کامنی کو عباس کے پاس پہنچانے کے لیے دراب کی حویلی سے نکلا، جیکب اپنے ایک ساتھی کے ساتھ اس کے تعاقب میں تھا۔ جب شکور کامنی کو لے کر درختوں میں گھری اس جگہ پہنچا تو عباس ان کا منتظر تھا۔ شکور نے کامنی کو عباس کے پاس چھوڑا اور انہی قدموں واپس پلٹ گیا۔ وہ سڑک کی طرف نکلا تو اس نے دیکھا کہ جیکب اور اس کا ساتھی وہاں کھڑے تھے اور قریب ہی ایک تانگا کھڑا تھا۔ جیکب نے اس سے کہا کہ وہ اب چلتا پھرتا نظر آئے۔ اگر اس نے زبان کھولی تو پھر وہ اس کی بہن کو اٹھا کر لے آئیں گے۔ شکور خوفزدہ ہو کر وہاں سے آ گیا اور دراب کو بتایا کہ وہ امانت پہنچا آیا ہے۔ اس کے بعد وہاں کیا ہوا اس کا شکور کو علم نہیں تھا۔ میں نے شکور کا سارا بیان لکھ کر اس کے دستخط کرا لیے، پھر دراب کا بھی باقاعدہ بیان لیا۔ اب میں نے جیکب اور اس کے ساتھی کو گرفتار کرنا تھا اور اس کے لیے مجھے اس علاقے کے تھانے دار سے ملنا تھا۔ اس علاقے کا تھانے دار ایک سکھ تھا، اس کا نام نانک سنگھ تھا۔ میں اس کے پاس چلا گیا اور ساری صورتحال اس کے آگے رکھ دی۔ اس کیس سے اس کے تھانے کا تعلق بھی بنتا تھا کیونکہ کامنی کی گمشدگی کی رپورٹ نانک سنگھ کے تھانے میں درج تھی اور وہ اس کی بازیابی کے سلسلے میں خاصا پریشان تھا۔ میری تفتیش کے متعلق سن کر وہ بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا کہ اس کا مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں جیکب اور اس کے ساتھی کو گرفتار کرنا چاہتا ہوں، اس سلسلے میں وہ میری مدد کرے۔ اس کے جواب میں اس نے جیکب کو 3-4 ننگی گالیاں دیں اور کہا کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہر تھانے میں علاقے کے جرائم پیشہ افراد کی مکمل تفصیل ہوتی ہے۔ نانک کے تھانے میں جیکب کا ریکارڈ بھی موجود تھا۔ اس سے پہلے وہ چوری چکاری، غنڈہ گردی اور لڑائی جھگڑے کے کیسوں میں تھانے آ چکا تھا اور نانک سنگھ اسے جانتا تھا۔ اس نے اسی وقت ایک چھاپہ مار پارٹی تیار کی اور مجھے ساتھ لے کر چل پڑا۔ ہم لوگ ایک ایسے علاقے میں جا پہنچے جسے لوئر کلاس سے بھی نچلے درجے کے لوگوں کا علاقہ کہا جاتا تھا۔ ہر طرف غربت کے آثار نظر آ رہے تھے۔ تنگ اور گندی گلیوں میں چکراتے ہوئے ایک چھوٹے سے مکان کے دروازے پر جا کر نانک سنگھ رک گیا۔ یہی جیکب کا گھر تھا۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر ایک آدمی نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا اور پھر پولیس کو دیکھتے ہی دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن نانک سنگھ اس سے زیادہ پھرتیلا ثابت ہوا اور اس نے ایک زوردار ٹھوکر دروازے پر ماری۔ یہ ٹھوکر اتنی زوردار تھی کہ وہ آدمی دروازے کے دھکے سے پیچھے کو گر پڑا۔ فوراً کانسٹیبلوں نے آگے بڑھ کر اس آدمی کو قابو کر لیا۔ ہم سب بڑی تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ میں نے اور نانک سنگھ نے اپنے پستول نکال لیے تھے۔ دروازے سے آگے چھوٹا سا صحن تھا، اس کے بعد برآمدہ اور 2 کمرے تھے۔ ایک کمرہ بڑا تھا اور دوسرا چھوٹا۔ چھوٹے کمرے کو تالا لگا ہوا تھا اور بڑے کمرے میں 4 نوجوان بیٹھے ہوئے تھے۔ کمرہ سگریٹوں کے دھوئیں سے بھرا ہوا تھا اور اس کی بدبو سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ چرس کی بدبو ہے۔ پاس گھٹیا قسم کی دیسی شراب کی 2 بوتلیں بھی رکھی تھیں۔ ہمیں دیکھ کر سب ہڑبڑا کر اٹھے۔ ایک نوجوان کے پاؤں کی ٹھوکر سے شراب کی بوتل گر گئی اور شراب بہہ کر فرش پر پھیل گئی۔ میں نے جیکب کو دیکھا ہوا نہیں تھا، اس لیے اندازہ نہ لگا سکا کہ ان میں جیکب کون ہے۔ جیکب کہاں ہے؟ نانک سنگھ نے کڑکدار آواز میں پوچھا۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ ان میں سے کوئی بھی جیکب نہیں۔ ایک نوجوان نے نشے سے لڑکھڑاتی آواز میں بتایا کہ جیکب آج کل اونچی ہواؤں اڑ رہا ہے اور کافی دن سے یہاں نہیں آیا۔ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ ہمیں جمعہ خان کی سرائے میں ملے گا۔ اس کی آج کل جمعہ خان سے بڑی یاری ہے۔
मेरे पूछने पर नानक सिंह ने बताया कि जुमा खान की सराय बसों के अड्डे के करीब है और वहाँ कोई शरीफ आदमी नहीं जाता। ज़्यादातर जराइम पेशा लोग या फिर ऐसे ड्राइवर जो नशा करते थे वहाँ पाए जाते थे। कामनी मिल गई। वहाँ से हम फौरन जुमा खान की सराय की तरफ चल पड़े। रास्ते में नानक सिंह ने बताया कि जुमा खान पठान है और हर किस्म के जायज़ नाजायज़ काम करता है। फिर उसने बाईं आंख दबाकर कहा कि वो पुलिस को बाकायदा हिस्सा देता है और हर खिदमत के लिए तैयार रहता है। हम सराय पहुँचे तो बावर्दी पुलिस वालों को और 2 थानेदारों को देखकर वहाँ मौजूद लोग सरासीमा हो गए। नानक सिंह की माइयत में हम लोग एक कमरे के सामने पहुँच गए। उसके बाहर लिखा हुआ था, बगैर इजाज़त अंदर आना मना है। नानक सिंह सिख था और उसने सिखों वाला काम ही किया। एक ज़ोरदार लात दरवाजे पर मारी। दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था, इसलिए दोनों पट खुल गए। मैं और नानक सिंह अंदर दाखिल हो गए। एक बड़ी मेज़ के पीछे बड़ा सेहतमंद सुर्ख़ सफ़ेद पठान बैठा था। उसने बड़ा कीमती लिबास पहन रखा था। उसके सामने वाली कुर्सी पर एक नौजवान बैठा हुआ था। वो शक्ल से ही छटा हुआ बदमाश नज़र आ रहा था। उसके गाल पर चाकू के ज़ख्म का निशान साफ नज़र आ रहा था। उसका सांवला रंग और हुलिया देखकर मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये जैकब हो सकता है। हमें देखकर जैकब के चेहरे पर खौफ का तासुर पैदा हो गया। बड़े गुस्से में लग रहे हैं सरदार जी, पठान ने मुस्कुराकर कहा। खान को हुक्म देते, वो खुद हाजिर हो जाता। हम तो आपके दोस्त हैं, हमसे बाला ही बाला काम करते हो, नानक सिंह ने तंजिया अंदाज में कहा, और दोस्ती का दावा भी करते हो। ऐसी हरकतों से दोस्ती दुश्मनी में बदल सकती है। क्या कसूर हो गया है सरदार जी? जुमा खान ने आजिज़ी से कहा। जैकब तो मिल गया। नानक ने नौजवान के सर पर हाथ रखा और फिर उसके बाल मुट्ठी में चक्कर लिए और जुमा खान से कहा, लड़की कहाँ है? कौन लड़की हजूर? जुमा खान ने हैरान होकर कहा। जुमा खान पुराना खिलाड़ी था और इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था, लेकिन उसकी मजबूरी यह थी कि उसकी दुखती रगें नानक सिंह के हाथ में थी। नानक सिंह ने एक कांस्टेबल को अंदर बुलाकर कहा कि वो जैकब को हथकड़ी लगा ले। जैकब को हथकड़ी लग चुकी तो नानक ने कहा कि वो वैसे ही यहाँ नहीं आ गया, इसके पास मुकम्मल सबूत है। फिर उसने कांस्टेबल से कहा कि वो जैकब को कमरे से बाहर ले जाए। कांस्टेबल उसे बाहर ले गया तो नानक ने जुमा खान से कहा, अगर वो इसके इलाके में अपना ये धंधा जारी रखना चाहता है तो लड़की को बरामद करा दे, वरना वो लड़की को खुद बरामद करेगा तो फिर कोई लिहाज नहीं करेगा और उसकी सराय को सील करके उसे बाकायदा गिरफ्तार कर लेगा। अब हमारी दोस्ती की यही सूरत है। नानक सिंह ने कहा, लड़की दे दो तो मैं तुम्हारा नाम नहीं आने दूंगा, वरना फिर वही करूंगा जो कानून के मुताबिक होगा। इस दौरान मैं खामोश तमाशाई बना रहा। मेरा अंदाज़ा था कि जुमा खान किसी भी सूरत में इलाका थानेदार से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता, और फिर यही हुआ। जुमा खान उठा और हम दोनों को अपने पीछे आने का इशारा किया। सराय के पिछले हिस्से में कुछ अलग कमरे बने हुए थे। जुमा खान ने एक कमरे के बाहर लगा हुआ ताला खोला और अंदर दाखिल हो गया। मैं और नानक भी उसके अंदर चले गए। इस कमरे के अंदर एक और दरवाज़ा नज़र आ रहा था। उसे ताला नहीं लगा था, बल्कि बाहर से सिर्फ कुंडी लगी हुई थी। जुमा खान ने कुंडी खोली। कमरे में अंधेरा नहीं था, लाइट जल रही थी। एक कोने में पड़े पलंग पर एक इंतहाई हसीन व जमील लड़की सहमी बैठी थी। रो रो कर उसकी आंखें सूजी हुई थी और वो उजड़ी उजड़ी नज़र आ रही थी। उसके बावजूद बड़ी पुरकशिश लग रही थी। 2 बावर्दी थानेदारों को देखकर उसके चेहरे पर रौनक आ गई। जाओ कामनी, ये तुम्हें लेने आए हैं, जुमा खान ने बेतासुर लहजे में कहा। कामनी फ़ौरन उठ खड़ी हुई और हमारे पास आ गई। उसे लेकर हम बाहर आ गए। जुमा खान ने नानक सिंह से कहा कि अब वो अपना वादा पूरा करे और इस किस्से में उसका नाम ना आने दे। नानक सिंह ने उसे कहा कि वो फिक्र ना करे। फिर उसने बड़ी बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए एक आंख दबाकर सरगोशी में जुमा खान से पूछा कि उसने खूब मौज मेला किया होगा। खान सब गुनाह करता है, जुमा खान ने कहा, शराब नहीं पीता और ज़िनाह नहीं करता। लड़की जैसी आई थी वैसी जा रही है। बहरहाल हम कामनी और जैकब को वहाँ से लेकर थाने आ गए। नानक सिंह ने कागज़ों का पेट भरा और जुमा खान को साफ बचा लिया। जुमा खान ने बताया कि जैकब ने उसे बताया कि किस तरह वो कामनी को उड़ा लाया है और अब उसके पास कोई ठिकाना नहीं है। जुमा खान ने कहा कि वो लड़की को ले आए, इसे इस्मत फरोशों के आगे बेच दिया जाएगा। अभी कामनी का सौदा नहीं हुआ था कि मैं और नानक वहाँ पहुँच गए। जैकब ने जुमा खान को नहीं बताया था
کہ وہ ایک آدمی کو قتل کر کے آیا ہے۔ تھانے میں آ کر ہم دونوں تھانے نے جیکب کو گھیر لیا۔ میں نے جیکب کو بتایا کہ دراب کے ملازم شکور نے سب کچھ بتا دیا ہے، اس لیے وہ اقبالی بیان دے دے۔ میں نے اور نانک سنگھ نے بغیر کسی تشدد کے اسے بیان دینے پر آمادہ کر لیا۔ اس نے بڑی تفصیل سے اپنا اقبالی بیان دیا۔ چونکہ اس واردات کی ساری تفصیلات میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اس لیے جیکب کا بیان سنانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے جیکب سے پوچھا کہ قتل کی واردات کے وقت اس کے ساتھ کون شامل تھا۔ اس نے ایک ہندو لڑکے کے متعلق بتایا کہ ان دونوں نے مل کر یہ واردات کی تھی۔ اس ہندو نوجوان کا نام موہن تھا۔ یہ وہی نوجوان تھا جس کے پیٹ میں عباس نے چاقو مارا تھا۔ نانک سنگھ نے جیکب سے اس کا پتہ پوچھ کر اپنے ASI کو بھیجا کہ اسے گرفتار کر کے لے آئے۔ ASI اسی وقت چلا گیا۔ اس کے بعد نانک سنگھ نے کامنی کی ماں شیلا بائی کو اطلاع بھیجی کہ اس کی بیٹی بازیاب ہو گئی ہے۔ وہ گویا اڑتی ہوئی تھانے پہنچی اور آتے ہی کامنی سے لپٹ گئی۔ ہم نے کامنی کو اس کی ماں کے حوالے کر دیا، لیکن میں نے اس سے کہا کہ چونکہ کامنی موقع کی گواہ ہے، اس لیے اسے عدالت میں گواہی کے وقت پیش ہونا پڑے گا۔ نانک سنگھ کا ASI موہن کو گرفتار کر کے لے آیا تھا۔ اس کے بعد کاغذی کارروائی کر کے نانک سنگھ نے جیکب اور موہن کو میرے حوالے کر دیا۔ اس نے اپنے 2 کانسٹیبل بھی میرے ساتھ روانہ کر دیے تھے تاکہ ملزموں کو حفاظت سے لے جایا جا سکے۔ میں دونوں کو لے کر اپنے تھانے میں آ گیا۔ میں نے بڑی محنت سے مقدمہ تیار کر کے عدالت میں پیش کر دیا۔ جیکب نے جس کلہاڑی سے عباس کو قتل کیا تھا وہ میں نے اس کی نشاندہی پر برآمد کر لی تھی۔ اس کے علاوہ میں نے دراب اور اس کے ملازم شکور کے بیان بھی عدالت میں دلوائے۔ اس کے علاوہ موقع واردات پر ملنے والے کھروں کے مولڈ میرے پاس محفوظ تھے۔ میں نے جیکب اور موہن کے کھرے ان سے ملا کر یہ بھی عدالت میں پیش کر دیے۔ جیکب نے یہ اعتراف بھی کر لیا تھا کہ موقع واردات سے ملنے والی لکڑی کی سلیب اسی کی تھی۔ اس کیس میں سب سے زیادہ اہم گواہ کامنی تھی کیونکہ وہ عینی شاہد تھی۔ اس نے بڑے جذباتی انداز میں اپنا بیان دیا تھا اور اس دوران کئی بار اس کا رونا بھی نکل آیا۔ اس کا بیان آہوں، ہچکیوں اور آنسوؤں سے بھرپور تھا۔ جج کے لیے فیصلہ کرنا بالکل مشکل نہ تھا۔ اس نے جیکب کو سزائے موت اور اس کے ساتھی موہن کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ دونوں نے اس سزا کے خلاف اپیل کی، مگر جیکب اور موہن چونکہ پہلے بھی سزا یافتہ تھے، اس لیے ان کی یہ سزا برقرار رہی۔